یہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 100 ہے، اس میں اللہ پاک نے نبی اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ان کے جو مرتبے کی گریڈیشن ہے، درجہ بندی ہے، وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی اللہ پاک نے بتایا ہے کہ کوئی اگر کسی سے افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، رتبے میں بڑا ہوتا ہے، تو اس کا معیار کیا ہے، اس کا پیرامیٹر کیا ہے۔ ہر ایک کو اپنی طرف سے پیرامیٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، معیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جس کو کہوں گا وہ افضل ہو جائے گا، میں جس کو چاہوں گا اس کا رتبہ بڑا ہو جائے گا، میں اپنی طرف سے نمبرنگ اسکورنگ کروں گا کہ یہ اس سے اونچا، یہ اس سے اونچا ہے۔ اللہ پاک نے کہا اپنے معیارات تم اپنے پاس رکھو، ہم بتاتے ہیں کہ افضل کیسے ہوتا ہے، بڑا کیسے ہوتا ہے، بلند کیسا ہوتا ہے، اور قیامت تک اس کا جو معیار ہے وہ خود قرآن کریم ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ کو اگر آپ اس مقام پر جو شان صحابہ میں نازل ہوئی ہے، اس مقام پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک نظر اس کے سیاق و سباق پہ بھی ہونی چاہیے کہ اس سے پہلی کی آیات میں کیا بات ہو رہی ہے اور کن آیات کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، تاکہ اس میں بیان کردہ جو چیز ہے اس کی اہمیت مزید کھل کے سامنے آئے۔ تو اگر آپ سورہ توبہ میں اس مقام پر دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، یعنی ایک جو کافروں کے ساتھ غیظ و غضب کا معاملہ ہے وہ اس صورت میں بہت زیادہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس سے پہلے کی آیات میں، آیت نمبر 100 سے پہلے، منافقین کا ذکر کیا۔ وہ منافقین جو جنگوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نہیں جاتے تھے، اور جب حضور واپس آ جاتے تھے تو پہلے تو انہیں امید یہ ہوتی تھی کہ یہ سارے وہاں مارے جائیں گے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور علیہ السلام عمرے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بس آخری دفعہ ہے، اس دفعہ تو ضرور مسلمان مارے جائیں گے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ کچھ ہے، وہاں ٹکرائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ امید ان کی یہی ہوتی تھی، قرآن کے مطابق خواہش ان کی یہی ہوتی تھی کہ یہ وہاں مارے جائیں، ختم ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان واپس آ جاتے تھے تو پھر یہ اپنے عذر لے کے، بہانے لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے تھے کہ دیکھیں جی مجھے بچہ بیمار تھا، دوائی لینے جانا تھا، مجھے جو ہے وہ بیوی بیمار تھی، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، اپنے بہانے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے تھے، اور جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں کبھی ان کی خلاصی ہو جاتی، کیونکہ ظاہر ہے جو تھے ہی منافق، تو وہ ایک ایلیمنٹ مدینے میں ساتھ ساتھ چلتا بھی رہا، اور فوری طور پر ان کو جو ہے وہ حملہ نہیں کیا گیا ان پر، یا ان کو الگ نہیں کیا گیا بہت ساری حکمتوں کی بنا پر، لیکن بہرحال ان کا یہ جو کردار تھا یہ اس سے پہلے کی آیات میں بتا دیا گیا۔ اچھا، جب ایک طرح کا کردار، یہ قرآن کریم کا مزاج ہے، جب وہ ایک طرح کے کردار کو بیان کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کا جو اپوزٹ کردار ہوتا ہے اس کو ضرور ساتھ لے کر آتا ہے، تاکہ ایک متوازن اور بیلنس انداز میں جو لوگوں کے اس معاشرے کے کردار ہیں وہ لوگوں کے سامنے رہیں۔ تو ایک طرف بہانے بنانے والوں کا ذکر تھا، ایک طرف چھٹی لینے والوں کا ذکر تھا، ایک طرف جو ہے وہ جان چھڑانے والوں کا تذکرہ تھا، ایک طرف رسول اکرم سامنے ہیں اور ان کا ساتھ چھوڑ دینے والوں کا تذکرہ تھا، ایک طرف حضور خود کسی غزوے، کسی لشکر، کسی جہاد کے موقع پر لیڈ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو لے کر جا رہے ہیں، اور کچھ وہ تھے جو بہانے بنا کے سائیڈ پہ ہو جایا کرتے تھے، ایک طرف ان کا تذکرہ تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک طرف یہ منافق تھے تو تمہیں بتاؤں کہ ابو بکر کیسے تھے، عمر کیسے تھے، عثمان کیسے تھے، علی کیسے تھے، تاکہ قرآن کی آیتیں پڑھنے والے کہیں مصطفیٰ کے صحابہ کو گڈمڈ نہ کر دیں، مکس نہ کر دیں، مخلوط نہ کر دیں، صحابہ پر آواز بلند نہ کریں، ان کے بارے میں چہمگوئیاں نہ کریں، ان کے بارے میں عیب تراشی نہ کریں،
کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں وہ کیسے تھے۔ مصطفیٰ کے صحابہ کی جانثاری کیسی تھی، مصطفیٰ کے صحابہ کی غلامی کیسی تھی، مصطفیٰ کے صحابہ کی وفاداری کیسی تھی، مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا، اس کا معیار کیسا تھا۔ اس کے لیے پھر آیت نمبر 100 کا اللہ پاک نے، اس میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ ان لوگوں کا خاص طور پر اس میں ذکر کیا گیا ہے، ان کو لقب کیا دیا قرآن کریم نے، السابقون، الاولون۔ سابقون جو ہے وہ سابق کی جمع ہے، اور کہتے ہیں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، بلکہ اردو میں اس کو کہتے ہیں جھنڈے گاڑ دینے والے، جو سب سے آگے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے کسی چیز کو اویل کرتے ہیں، جو سب سے پہلے جب لوگ تردد میں ہوتے ہیں، شک میں ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کچھ ایسے تھے جنہوں نے حضور کو دیکھ کے کوئی مشورہ نہیں کیا، حضور کی دعوت کو دیکھ کر کوئی تردد نہیں کیا، کوئی شک نہیں کیا، یہ پہلے جانثار تھے، جب حضور نے بلایا تو حضور کی صف میں آ گئے، گھر بار چھوڑ کے آئے، رشتہ داریاں چھوڑ کر آئے، مال میراث چھوڑ کر آئے، سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف حضور چاہیے۔ یہ وہ تھے السابقون، ہر چیز میں سبقت لے جانے والے، یعنی ایمان میں سبقت لے جانے والے، حضور کی غلامی میں بہت جلدی کرنے والے۔ الاولون، یہ پہلے تھے، سابق بھی تھے، اور الاولون اس کی جمع، جو بالکل پہلے ان کا رتبہ تھا، ان کا مقام تھا ایمان لانے میں، اور وہی ان کی درجہ بندی بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ من المہاجرین والانصار، یہ مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصار میں سے بھی تھے۔ مہاجرین آپ جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں ایمان لایا، اور جب حضور نے کہا کہ میں مدینے جاؤں گا تو انہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، تو مکہ میں رہ کے یہ اول اسلام لانے والے تھے، شروع کے اسلام لانے والے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ماحول پورا چینج ہو، جب ایک نظریے پر، بت پرستی پر، شرک پر لوگ قائم ہوں، ایسے وقت میں اپنے ہی درمیان سے، اپنے ہی ایک رشتہ دار، اپنے ہی ایک علاقے والے، اپنے ہی ایک پڑوسی کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں تو نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اس وقت اپنی شرک پرستی کو چھوڑ دے، انسان اس وقت اپنے نظریات کو چھوڑ دے، اپنے محلے کی جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نئی آواز کہاں سے آ گئی، یہ نئی دعوت کہاں سے آ گئی، یہ بدعت کہاں سے آ گئی، اس ماحول کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں نے مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، بچوں میں مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام پر پہل ایمان لائے، اور حضور کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کا ذکر اللہ پاک نے کیا من المہاجرین سے، کہ یہ ہجرت کرنے والے، حضور کے ساتھ چلنے والے، ہر خوشی غم میں حضور کا ساتھ دینے والے، اللہ پاک نے ان کو لقب کیا عطا کیا السابق، الاول، یہ پہلے یہ نمبر لے جانے والے ہیں، یہ فتح کے جھنڈے گاڑ دینے والے ہیں، ان کا مقام سب سے بلند ہے، یہ سب سے آگے ہیں۔